بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب نے میرے بارے میں خطاب، میں خطیب نہیں، میں تو سچی بات ہے کہ شاہ صاحب کا اللہ ان کی عمر دراز کرے، ان کے جو خطابت کا انداز ہے اس میں مزید وسعتیں عطا فرمائے۔ میں تو سچی بات ہے موترف ہوں۔ ایک موقع پر بات ابھی حافظ صاحب نے محبت کے حوالے سے کی۔ محبت یہ دو طرفہ جذبہ ہے، اور شاہ صاحب میرے والد گرامی سے ایک دفعہ ایک مرید نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس آنے والا ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ اس سے پیار کرتے ہیں؟ تو جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ عزیز، جس کی جھولی میں جو ہوتا ہے وہ وہی تقسیم کرتا ہے۔ شکر الحمدللہ ہم چشتی ہیں، اور محبت چشتیوں کا شیوا ہے کہ چشتیوں کے جد اعلیٰ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز ایک موقع پر آپ کے مرشد گرامی نے کہ خواجہ عالی اور ان کے ایک پیر بھائی حاضر خدمت تھے، تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل صبح جو میرا چہرہ دیکھے گا وہ جنتی ہوگا۔ ایک پابندی بھی ساتھ لگا دی، اور وہ پابندی یہ کہ یہ کسی کو بات بتانی نہیں ہے، اگر کسی کو بتا دی تو جہنمی ہو جاؤ گے۔ اگلے دن صبح کے وقت نماز کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہرونی قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز خواجہ غریب نواز کے مرشد گرامی جب اپنے حجرے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ جم غفیر ہے، جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ دونوں مرید جو ساتھ تھے ان کی طرف دیکھا اور یہ بات کہی کہ میں نے منع نہیں تھا کیا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، تم میں سے کس نے یہ بات بتائی؟ میں عزیز محبت کے حوالے سے بات گزارش کر رہا ہوں کہ تم میں سے کس نے یہ بات لوگوں میں عام کی؟ خواجہ غریب نواز آگے بڑھے، دست بستہ گزارش کی کہ یہ میں نے کیا۔ مرشد گرامی نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے یہ وارننگ نہیں تھی دی کہ جو کوئی اس بات کو عام کرے گا وہ جہنمی ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا؟ ہاتھ باندھ دیے اور ایک گزارش پیش کی کہ یا مرشد گرامی، اگر ایک معین الدین کے جہنم میں جانے سے یہ لاکھوں لوگ جنت میں چلے جائیں تو معین الدین کو وہ جہنم قبول ہے۔ یہ محبت کا یہ انداز اور یہ طریقہ یہ یقیناً خواجہ غریب نواز کی عطا ہے کہ چشتی جہاں کہیں ہوگا اس کو چشتی سے ایک انسیت ضرور ہوگی، بے شک تعارف نہیں ہوگا، بے شک جانتا نہیں ہوگا، لیکن وہ ایک چشتی کی جو کشش ہے وہ اس کو ضرور ایک دوسرے کی طرف کھینچے گی۔ اسی کو آگے اگر دیکھا جائے تو حضرت خواجہ قطب پاک قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالی کہ خواجہ غریب نواز نے دلی میں بٹھایا، ایک موقع پر اجمیر شریف سے دلی میں آئے تو بہت لوگ ملنے کے لیے، جتنا دلی شہر تھا اس وقت کا سب لوگ ملنے آئے۔ ایک دن ارشاد فرمایا
کہ بختیار بابا کیا معاملہ ہے، سارے لوگ ملنے کے لیے آئے ہیں، نجم الدین صغرا ملنے کے لیے نہیں آئے۔ ہاتھ باندھ کے گزارش کر دیجیے، ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اور دیکھیے ایک مرشد کا اپنے مرید سے جو ارشاد فرمایا کہ بختیار بابا چلیں اجمیر چل کے بیٹھتے ہیں، آپ وہاں لوگوں کی تربیت کیجئے گا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کیجئے گا، اور معین الدین ہاتھ باندھ کے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو۔ یہ ایک شیخ کا اپنے مرید کو یہ خراج تحسین ہے، اور ایک شیخ کی اپنے مرید کے لیے محبت کی انتہا ہے۔ اسی معاملے کو لے کر اگر آگے چلیں تو بابا فرید الدین مسعود کا صلی تعالیٰ سر العزیز تاریخ طریقت کی واحد شخصیت ہیں کہ جنہیں ان کے مرشد اور دادا مرشد دونوں نے بیک وقت نعمتیں عطا کی، کہ جب بابا حضور چلے میں تھے اور خواجہ علی تشریف لائے تو بختیار بابا ارشاد فرمایا کہ بختیار بابا چل کے نعمتیں تقسیم کریں۔ مریدین میں نعمتیں تقسیم فرمائی، پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو حضرت خواجہ قطب بن بختیار کاکی اللہ تعالیٰ صلی اللہ عزیز نے یہ گزارش پیش کی کہ ایک ہے جو چلے میں بیٹھا ہوا ہے، کہیں چلے وہیں چلتے گئے، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ بختیار بابا آپ نے اس شہباز کو اپنے دام میں لیا ہے، گرفتار کیا ہے، جس کی پرواز سدرۃ المنتہا سے شروع ہوتی ہے، اور نعمتیں عطا کی، نعمتوں کی تکمیل ہوئی تو بابا فرید اپنے شیخ کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بابا فرید الدین مسعود یہ نعمتیں یہاں سے ملی، میرے شیخ کے قدموں کو چومو۔ گزارش پیش کی کہ ملی یقیناً ان قدموں وہاں سے، لیکن ان قدموں کے صدقے میں ملی، میری منزل بختیار کاکی ہے، اپنی منزل تک رہے کہ نعمتیں یقیناً وہیں سے عطا ہوئی۔ اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب اللہ کا صلی تعالیٰ صلی العزیز نعمتیں جب ملتی ہیں، عطا ہوتی ہیں نعمتیں۔ بابا حضور کے ایک صاحبزادے کا نام بھی نظام الدین تھا، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب علیہ کا صلی تعالیٰ صلی اللہ عزیز کو ہمیشہ مولانا نظام الدین کہہ کے مخاطب کیا۔ ایک دن میں موج میں تھے بابا حضور، اور 3 دفعہ نظام الدین کہہ کے آواز دی، جواب میں حضرت نظام الدین اولیاء ہی نے حاضر حاضر حاضر۔ جب نعمت ملنی ہوتی ہے تو وہ عطا ہوئی نعمت، اور اس کو ایک محبت کا انداز حضرت خواجہ صابر کلیر رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہ لنگر پر معمور ہیں، بھانجے ہیں سکے بابا حضور کے۔ بابا حضور کی بہن تشریف لائی اور شکایت کی کہ آپ کا بھانجا بہت کمزور ہو گیا ہے، کیا کھانے کو نہیں ملتا اسے؟ طلب فرمایا کہ علی احمد آؤ، حاضر بارگاہ ہوئے، پوچھا کہ لنگر میں سے کیا کھانا نہیں کھاتے؟ کہ حضور مجھے تقسیم کا حکم ہے، کھانے کا حکم نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ رکھ لیا کرو۔ کچھ وقت کے بعد ہمشیرہ بابا حضور کی پھر تشریف لائی تو دیکھا کہ حضرت صابر پاک کا پھر وہی عالم، پھر شکایت کی۔ بابا حضور نے طلب فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ حضور آپ نے فرمایا تھا کہ رکھ لیا کرو۔ کمرے میں جا کے دیکھا تو بے شمار روٹیاں سوکھی پڑی ہوئی ہیں، رکھ لی کھائی نہیں ہے۔ یہ مرشد سے محبت کی بات ہے۔
اور مرشد کی عقیدت، مرشد کا حکم کہ کیسے، اور پھر جو لوگ اس انداز اور طریقے سے چلے، جنہوں نے اپنے مرشد کی اس طرح سے حکم کی بجاوریاں کی، اپنے مرشد کی آنکھوں کے اشاروں کو سمجھا، تو پھر وہ محبوب الہی بنے، صابر پاک بنے۔ اور اس کو ایک یہ شے دیکھیے کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو قاعدہ ہے، یہ جو کرینہ ہے، یہ جو اللہ کے دوستوں کی بات ہے کہ آج اس ایک دور افتادہ دیہاتی علاقے میں، برچا کے علاقے میں، سب لوگ اس منانے کے لیے، ان کی یاد منانے کے لیے اکٹھے ہوئے، اور 100 سال سے زیادہ وقت جہاں وہ تشریف لائے، جب آئے ہوں گے، آج یہ عالم ہے، آج سے 100 سال پہلے کیا عالم ہوگا؟ یہ محبت کی کشش ہے یا نہیں کہ آج 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، یہ خانقاہ اسی طرح سے قائم و دائم ہے، شاد و آباد ہے۔ اور حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز، ان سے کسی شخص نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں بہت مشہور ہوتے ہیں، جب موت ان کی آتی ہے تو اس کے بعد ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ اپنی زندگی میں اتنے مشہور نہیں ہوتے، لیکن جو ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ہر ایک کی زبان پر ان کا نام ہوتا ہے۔ تو حضرت خواجہ فخر پاک قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز نے ارشاد فرمایا کہ عزیز، جو شخص اپنی زندگی اپنے اللہ کی خاطر بسر کرتا ہے، اس کا قول، اس کا فعل، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا گفتگو کرنا، اس کا خاموش رہنا، اس کا معاملات کرنا، اس کا معاملات سے علیحدہ رہنا، ہر طرح کی شے جس کی خالصتاً اللہ کی خاطر ہوتی ہے، دنیا کی طلب نہیں ہوتی اسے، تو جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ معاملہ اس دنیا میں ہی لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور جو کوئی اس طرح کے کام اپنی ذاتی شہرت کے لیے کرتا ہے، اس کو اس کا صلہ اس کی زندگی میں ہی ملتا ہے، اس زندگی کے بعد نہیں ملتا۔ یہ وہ ذاتیں ہیں کہ آج اگر دیکھا جائے تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ تقریباً 1000 سال سے لوگوں کو دادے سے زیادہ پردادے تک کا نام یاد رہتا ہوگا، اس سے اوپر کس کا، کہ آج بھی وہ درگاہ، کہ وہ داتا ہے اور داتا دینے والا ہے، اس بارگاہ سے محروم کوئی نہیں جاتا، وہ یقیناً داتا ہے، وہ ہر آنے والے کو نوازتے ہیں، ہر آنے والے کی خواہش کو پورا کرتے ہیں، ہر آنے والے کی منت مراد کو پورا کرتے ہیں، وہاں سے ملتا ہے۔ اور وہاں سے جو ملتا ہے وہ اس لیے ملتا ہے کہ داتا علی حجویری رحمہ اللہ تعالی کہ انہوں نے اگر سفر کیا، غزنی کو چھوڑ کر لاہور میں آ کے بسے، تو وہاں اپنا گھر بار، اپنا مال و دولت، اپنے اعزاء اقربا سب کچھ چھوڑا اپنے اللہ کی خاطر، اپنے اللہ کے دین کی خاطر، کہ انہوں نے اس وقت اپنے اللہ کے دین کی خاطر چھوڑا، تو مالک تعالیٰ نے انہیں یہ انعام، اس انعام سے نوازا کہ آج 1000 سال تقریباً ہونے والا، لوگ آج بھی ان کے آستانے پر سلام پیش کرتے ہیں، آنے والا قرآن مجید کی تلاوتیں کرتا ہے، درود و سلام پیش کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اور اس مقام پر جب وہ حاضر ہوتا ہے تو پاکیزگی کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، رجوع کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، اور رجوع اس کا اللہ ہوتا ہے۔ اور جب وہ اس طرح کی کیفیت میں اس جگہ پر حاضر ہوتا ہے تو یقیناً جو دعا کی قبولیت کے مقامات ہیں ان میں ایک یہ اس طرح کے مقامات بھی ہیں۔ خواجہ غریب نواز کہ اپنا باغ چھوڑا، اپنا خاندان چھوڑا، اپنے اعزاء اقربا چھوڑے، مال و دولت چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، جب اللہ کے دین کی خاطر وہ نکل کے آئے تو آج
ہر مذہب کا بندہ انہیں، ہندو ہو تو خواجہ ہری کے نام سے پکارتا ہے، مسلمان ہو تو خواجہ غریب نواز کے نام سے پکارتا ہے۔ اور ہمارا ایک ساتھی تھا، یہ کوئی 70s کی بات ہے، لیٹ 80s ارلی یا 70s لیٹ گیا، حاضری کے لیے گیا، وہاں ایک سکھ آیا ہوا تھا، اور یہ اس کا اپنا بیان ہے کہ مجھے ایسی شرارت آئی طبیعت میں نے اس کو کہا کہ سردار جی تم کہاں؟ اور جو سردار نے جواب دیا سبحان اللہ، اس نے کہا کہ خواجہ کو اعتراض نہیں، تو کون اعتراض کرنے والا؟ اور یقیناً ان کو بھی وہاں سے ملتا ہے، اس لیے کہ خواجہ غریب نواز کی ذات، کہ میں نے وہ پہلے کہ غریب نواز جن کو اپنے مرشد سے لقب ملا، کہ وہ ذات جب دلی اجمیر فتح ہوا، سلطان غوری نے فتح کیا، تو ایک توڑا اشرفیوں کا نظر کے طور پر لے کر آیا۔ خواجہ علی نے فرمایا کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں، حاجت نہیں، لے جاؤ۔ اس نے کہا جی آپ کی خدمت میں ہے، نظر میں آپ جس طرح چاہیں۔ خواجہ علی نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جا کے لوگوں میں تقسیم کر دو، شہر میں تقسیم کر دو۔ اگلی دفعہ پھر آیا، پھر توڑا اشرفیوں کا لے کر حاضر ہوا، آپ نے اٹھوا دیا واپس۔ اس نے کہا جی مجھے کوئی حکم فرمائیے۔ تو خواجہ علی نے ارشاد فرمایا کہ راجپال کے بیٹے کو حاکم بنا دو شہر کا۔ اس نے کہا جی وہ غیر مسلم ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ شہر کے لوگوں کا آشنا ہے، وہ مزاج آشنا ہے، وہ لوگوں کے مسائل سے آشنا ہے، وہ لوگوں کی خدمت بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ اور یہ جب یہ محبت کا انداز دیکھیے کہ یہ محبت جب لوگوں تک پہنچی تو پھر وہاں سے جو لوگ مسلمان ہوئے، پھر ان کے اندر سے کلمہ نکلا نہیں ہے۔ پھر آج 800 سال ہونے والے ہیں، اس درگاہ پر جا کر جن لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا ان کے ہاتھ پر، ان کی تقلید کرتے ہوئے کلمہ پڑھا تھا، ان کی اولادیں آج بھی وہاں کی عقیدت مند ہیں، ان کی اولادیں آج بھی اس کلمے کا ورد کرتی ہیں اس ذات کے صدقے میں۔ بابا فرید الدین مسعود کا صلی اللہ تعالیٰ سر العزیز کہ ایک وقت میں صبح کا ناشتہ چل رہا تھا آپ کے یہاں، ایک مہتر سڑک پر جھاڑو دینے والا، اس نے آ کے کہا کہ جی کیا مجھے کھانا مل جائے گا؟ ارشاد میں لوگ کھا رہے ہیں، ہاتھ دھو کے آؤ، تم بھی بیٹھ کے کھا لو۔ کھانے کے لیے بیٹھ گیا، اور ترتیب اس وقت بابا حضور کے ہاں یہ تھی کہ 2 لوگ ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے، مہتر اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ بابا حضور چل رہے تھے، اس سے پوچھا کہ کیا میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لوں؟ اس نے کہا جی میں آپ کا کھانا کھا رہا ہوں، آپ کے لنگر سے کھا رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا پلیٹ تمہاری ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کو کوئی تعلیم نہیں کی، اس کو کوئی تلقین نہیں کی، کوئی تبلیغ نہیں کی، کوئی قرآن مجید کی آیات پڑھ کر نہیں سنائی، کوئی احادیث مبارکہ پڑھ کر نہیں سنائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص جب وہاں سے اٹھا، گھر گیا، اور تھوڑی دیر بعد اپنے پورے خاندان کو لیے ہوا آیا کہ یا سرکار ہمیں کلمہ پڑھائیے۔ یہ محبتوں کا یہ پرتاؤ ہے، اور وہی پرتاؤ آج جو اس دور افتادہ گاؤں میں بیٹھ کر ہم ایک اللہ کے ولی کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو یہ اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے مریدین کو دی، اس علاقے کو دی۔ میں ایک واقعہ اپنے والد گرامی کے حوالے سے گزارش کر کے اجازت طلب کروں گا کہ والد گرامی کا وصال 1991 میں ہوا، اور سندر شریف میں مزار بنا۔ سندر شریف کی اس وقت کیفیت یہ تھی کہ یہ ملتان روڈ سے کچھ اندر ہے، نہر پر، اور ملتان روڈ پر بسیں نہیں تھے روکتے عصر کے بعد۔ ہمارے دوست ہیں، ان کے ایک ہم زلف ڈی ایس پی ریٹائرڈ تھے پولیس سے، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے سندر شریف جانا ہے۔ وہ کسی وقت رہ کے گئے ہوئے تھے، جہاں چوکی پولیس چوکی تھی اس وقت، ملازمت سروس کی ہوئی تھی۔ انہوں نے چوک کہا کہ سندر شریف کب کا ہو گیا؟ یہ اللہ کے دوستوں کا معاملہ ہے
کہ جہاں یہ قیام کرتے ہیں وہ بدنام جگہ بھی نیک نام ہو جاتی ہے، وہ بدماش جگہ بھی شریف ہو جاتی ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں، اب بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں چھپکلی انڈے نہیں تھی دیتی، آج وہاں میرے خیال زمین کی قیمتیں ہی بے شمار جگہ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ بن گئی، بے شمار کچھ۔ یہ ان اللہ کے دوستوں کا یہ کارنامہ نہیں کہ جنہوں نے اپنے اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا، اللہ کے دین پر لوگوں کو لے کر آئے، اللہ کے دین کی تعلیم کی، اللہ کے دین کی تبلیغ کی، اللہ کے راستے پر خود بھی چلے اور لوگوں کو بھی چلایا، تو پھر ان کے مقامات کو، ان کی جگہوں کو، ان کے مرکز کو اس مالک تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ایک آسائش کا، آسانی کا، بہتری کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان آستانوں کو شاد رکھے، آباد رکھے، قائم رکھے، دائم رکھے۔ وآخر دعوانا